حضرت کا اپنے متعلقین کے ساتھ لگاؤ ہے۔ میں یقیناً جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کبھی بھی اس بہترین سائے سے محروم نہ کرے۔ اللہ رب العزت حضرت کی زندگی دراز فرمائے، حضرت کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، راحت سکون عافیت خوشحالی صحت والی لمبی عمر نصیب فرمائے۔ ہمیں کبھی بھی اس سایہ خوبصورت اور حسین سائے سے محروم نہ کرے۔ اب بلا تاخیر جو احباب حضرات سامنے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے مجمع تشریف رکھیں۔ میرے پیر بھائی پیر طریقت حضرت مولانا وزیر احمد صاحب نقشبندی، ان سے درخواست ہے وہ اسٹیج پر تشریف رکھیں۔ مولانا ظفر اقبال صاحب 81 والے، ان سے بھی درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیں۔ اب بلا تاخیر حضرت کا خطاب شروع ہوا چاہتا ہے۔ حضرت جس انداز میں آگے مزید چلائیں گے انہی کی مرضی پر منحصر ہے۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں امام العلماء والصلحاء، جانشین قطب عالم، پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، ولی ابن ولی، حضرت مولانا پیر خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہ العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیان کی ترتیب نہیں ہے نہ میری پوزیشن ہے، بیعت ہو جائے گی اور دعا ہو جائے گی، آپ پروگرام اختتام کو پہنچ جائے گا۔ دیکھیے یہ مجلس ذکر ہے۔ مجلس ذکر کا بنیادی مقصد اپنے دل اور زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھنا اور اپنے جسم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین رکھنا، یہ اس کے بنیادی مقاصد ہیں کہ ہماری زبان اور ہمارے دل اللہ کی یاد میں مصروف رہے اور ہماری زندگی ہمارے جسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مزین ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من حفظ سنتی اکرمہم اللہ باربع خصال، جس نے میرے طریقے کی حفاظت کی اللہ اس کی 4 طریقوں سے حفاظت اور اکرام فرمائے گا۔ المحبت فی قلوب البررہ، پہلا اکرام یہ ہے کہ اللہ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے۔ دوسرا اکرام الہیبۃ فی قلوب الفجرہ، فاسق فاجر کے دل پہ اس کا روب بٹھا دیں گے۔ تیسرا اکرام السعۃ فی الرزق، اللہ اس کی رزق میں برکتیں پیدا کر دے گا۔ اور چوتھا اکرام الثقۃ فی الدین، پورے دین پہ اللہ اسے استقامت نصیب فرما دے گا۔ یہ سنت کو زندہ کرنے کی برکات ہیں۔ جہاں تک بیعت کا سلسلہ ہے تو یہ بیعت کرنا یہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ ہے۔ اس پرفتن دور میں اس بیعت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے صحابہ سے مختلف مواقع پر مختلف قسم کی بیعت لی، بیعت علی الایمان، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الموت، بیعت علی ترک معاصی۔ حدیبیہ کے مقام پر جب حضرت عثمان غنی کی شہادت کی خبر آئی، اگرچہ وہ غلط تھی لیکن جب آپ تک یہ خبر پہنچائی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو آپ نے 1400 صحابہ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کے بیعت کی تھی۔ یہ بیعت علی الموت تھی کہ ہم عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور ایک قسم کی بیعت علی ترک معاصی ہے، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت، جو اس سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کی جاتی ہے یہ گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت ہوتی ہے، توبہ کی بیعت ہے، اور اس کے اپنے اثرات اور برکات ہوتے ہیں۔
اللہ اس نسبت کی برکت سے نیکوکاری کی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ بہرحال دعا ہے ہمارے حضرت مولانا قاری زاہد صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور اسی طرح حضرت مولانا قاری مظہر صاحب دامت برکاتہ حضرات کی اس علاقے میں اس محنتوں کو اللہ تعالیٰ مزید قبولیت عطا فرمائے، اور آپ حضرات کا اس میں ذکر میں اس پروگرام میں آنا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رضا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مختصر سے وقت میں بیعت ہو جائے گی، اس کے بعد دعا ہوگی، لیکن بیعت تو میں کروں گا، لیکن آپ نے یہاں جو قاری صاحب کی جو مجلس ذکر کی یا درس کی جو ترتیب ہوگی آپ نے اس میں جڑنا ہے۔ آپ نے یہاں کی جو ترتیب ہے درس کی ہے مجلس ذکر کی ہے تو اس میں باقاعدہ جو ساتھی یہاں بیعت ہو رہے ہیں تو یہاں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہاں کے مجلس ذکر میں آپ نے اپنی حاضری کو یقینی بنانا ہے، اور اسی طرح جو خانوال خانقاہ کے مجلس ذکر ہے اس میں تو آپ کی حاضری ہوتی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں یا پہلے بیعت ہیں تجدید کر لیں گے، بیعت ہونا چاہتے ہیں کپڑا پکڑ لیں گے، اگر کپڑا نہیں ہے تو کسی ساتھی نے کپڑا پکڑا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں تب بھی اتصال ہو جائے گا۔ اپنا اپنا رومال جوڑ لیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ ہر ساتھی اپنا اپنا رومال جوڑ لیں تو اس کی وجہ سے 4-5-6 ساتھیوں کو فائدہ پہنچ جائے گا۔ پہنچا دیں اپنے رومال، اپنی پگڑی پہنچا دیں اس طرح پیچھے تک۔ آگے والے ساتھی کے ہاتھ میں دے گے۔ اب ہمارے قاری محمد زاہد صاحب یہ بھی الحمدللہ باقاعدہ صاحب نسبت ہیں، ابھی آگے بیعت لے سکتے ہیں، تو جو اب بیعت ہو رہے ہیں انہوں نے بھی انہی کے ساتھ جڑنا ہے، ان کی مجلس ذکر میں ان سے تعلق، تاکہ اپنے اسباق کی ترتیب آپ آسانی کے ساتھ چلا سکیں۔ تو ان سے اب یہ باقاعدہ بیعت بھی لے سکتے ہیں، آپ بیعت بھی ہو سکتے ہیں۔ دوبارہ یہ ایک نسبت ہے جو ایک سلسلہ ہے آگے چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو مزید قبولیت نصیب فرمائے۔ جو ساتھی بیعت ہونے والے ہیں، ہاں اگر کسی تک کپڑا نہیں پہنچ رہا وہ نیت کر کے بیٹھ جائے، اگر بیعت کرنا چاہتا ہے تو تب بھی وہ اس بیعت میں شامل ہو جائے گا۔ تمام حضرات بس توبہ کی بیعت کی نیت کر لیں۔ ہاں بتا رہے ہیں کہ مستورات بھی پردے میں اس پروگرام میں شامل ہیں، سماعت کر رہی ہیں، وہ بیعت ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی نیت کر کے وہیں بیٹھے، کلمات کہے جائیں گے وہ پڑھتی جائیں گی، توبہ کی کلمات جو پڑھ لے گا وہ بیعت میں شامل ہو جائے گا۔ نیت یہ کریں ہم بیعت کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب ہو جائے اور ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے۔ میں مختصر سے خطبہ پڑھوں گا، آپ سنیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ میرے ساتھ پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ مستورات بھی پڑھتی جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ، بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، یہ وعدہ کرتا ہوں تیری دین کی خدمت کریں گے، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جائز حکم میں مرشد کی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ سلسلہ نشریہ میں شامل ہو چکے ہیں، اس کے مختصر سے اسباق ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر نمبر دینے کے بعد کاغذ میں نسخہ لکھتا ہے، وہ جیب میں رکھنے تو فائدہ نہیں ہوتا، استعمال کریں تو افاقہ ہوتا ہے۔
یہ ایک روحانی علاج کی ترتیب ہے، اس کا مختصر سا نسخہ ہے، پابندی رہے تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ پہلا وظیفہ درود شریف کی تسبیح ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد نماز والا ہو، یا مختصر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل درود ہے۔ 24 گھنٹے میں کم از کم ایک تسبیح درود شریف کی کیا کریں۔ دوسرا وظیفہ استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح استغفار کی کریں۔ تیسرا وظیفہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزانہ ایک پارہ ہو یا آدھا پارہ ہو یا ایک پاؤ ہو، حافظ قرآن منزل کے مطابق پڑھے۔ بالفرض کسی نے نہیں پڑھا ہوا وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے، وہی اس کا وظیفہ ہو جائے گا۔ یہ 3 وظائف آپ نے زبان سے کرنے ہیں۔ چوتھا وظیفہ ہے دل کا ذکر قلبی۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ آپ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دھیان رکھیں کہ میرا دل ہے اور وہ کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ یہ اپنی بلند آواز سے نہیں کہنا، دل پہ تصور رکھنا ہے خاموشی کے ساتھ، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ہاتھ کام میں مصروف ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو، اس کو کہتے ہیں رابطہ قلبی۔ آخری وظیفہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ 24 گھنٹے میں جب بھی ٹائم ملے 10 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں اور رومال یا مستورات کے جو دوپٹہ چادر ہوتی ہے اسے اپنے چہرے پہ ڈال کے اسے کفن تصور کر لیں۔ یہ خیال کریں آنکھیں بند ہو چکی، دنیا سے تعلق ختم ہو چکا، اللہ کی رحمت تیز بارش کی شکل میں سنہری رنگ میں میرے دل پہ برس رہی ہے، دل پہ جو گناہوں کے زنگ و سیاہی لگی وہ دھلتی جا رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ داغ لگا دیا جاتا ہے، اس لیے 24 گھنٹے میں کم از کم 10 منٹ اس تصور میں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کے زنگ و سیاہی وہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس میں خیالات بہت آئیں گے لیکن آپ بار بار دل کی طرف متوجہ رہیں، 10 منٹ مکمل کر لیں، آہستہ آہستہ خیالات ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ 5 وظائف ہو گئے، درود شریف، استغفار، قرآن شریف کی تلاوت، دل کا ذکر اور مراقبہ۔ آخری اور چھٹی ترتیب وہ ہے رابطہ شیخ۔ آج کل ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں میں مصروف ہے، تو آسان ترتیب رابطے کی یہ ہے کہ یہاں کی جو ترتیب ہوگی آپ کے مزید ذکر کی یا ہفتہ وار درس وغیرہ کی، اس میں آپ جڑنے کی کوشش کریں گے، اور ماہانہ مزید ذکر جو خانوال خانقاہ کی ہوتی ہے اس میں اپنی شرکت کو یقینی بنائیں گے تو ایک رابطے کی صورت بن جائے گی۔ ہر مہینے کے پہلے ہفتے کی شام کو مجلس ذکر ہوتی ہے، اکثر ساتھی کو معلوم ہے، کوشش کریں کہ اس میں آپ کی شرکت رہے۔ مستورات کے لیے فقہاء نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جن دنوں میں نماز نہیں پڑھی جاتی ان دنوں میں قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن باقی جتنے ذکر و اذکار ہیں وہ تمام ذکر کرنے ان کے لیے جائز ہے۔ وہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں، استغفار پڑھ سکتی ہیں، اللہ اللہ کر سکتی ہیں، مراقبہ کر سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو وہ اپنے وظائف کو جاری رکھیں، وظائف بھی مکمل ہوتے جائیں گے، عادت بھی ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس تعلق کو اپنے تعلق کا ذریعہ بنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اللہ اس پروگرام کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا، یا اللہ خیر و برکت کا سبب بنا، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، بے روزگاروں کو روزگاری نصیب فرما، تمام کی رزق میں برکتیں عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح نارینہ عطا فرما، اللہ جن کی اولاد ہے نیک و صالح بنا، جس گھر میں نوجوان بچے بچیاں موجود مستقبل کو روشن فرما، امت مسلمہ پہ رحم فرما، مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے دین اور امن کا گہوارہ بنا، بے دینی بد امنی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ان کے مغفرت فرما، جو زندہ ہے خیر و عافیت نصیب فرما، اللہ باران رحمت نصیب فرما، یا اللہ باران رحمت نصیب فرما، اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے، ہمارے کلیم اللہ سکیرہ صاحب کے والدہ بیمار ہیں، یا اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، یا اللہ جتنے حاضرین ہیں تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔